اب اگر کوئی سب جرنیل بڑھتا ہے آئین کی طرف مسئلہ لگاتا ہے تو ہمارے کارکنوں کو فوجیوں کا یہ حکم ہوگا کہ آپ سب پاکستان کی سڑکوں پہ ہوں گے. یہ بات لاؤڈ اسپیکر کو بھی بری لگ رہی ہے. کل کوئی پریس کانفرنس ہوئی تھی, کہا گیا ہے کہ ہم اپنے حدود سمجھتے ہیں, ہمیں اپنے حدود کا پتہ ہے, پھر ہمیں کم سے کم یہ پوچھنے کی اجازت دیجیے پھر ہر ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں آپ کا آدمی کیا کر رہا ہے, ہر کمشنر کے دفتر میں آپ کا آدمی کیا کر رہا ہے, الیکشن کمیشن میں آپ کا آدمی کیا کر رہا ہے, ڈویژن کی سطح پر اور صوبے میں بریگیڈیئر صاحب. ہم ایسے نظام کو قطع نہیں مانیں گے. ایک ادارے کا بریگیڈیئر صوبے کو چلاتا ہوگا, ایک کرنل صاحب ڈویژن کو چلاتا ہوگا, ایک میجر صاحب ضلع کو چلاتا ہوگا. اٹ از انکانسٹیٹیوشنل, غلط ہے, اس کے خلاف اٹھنا جہاد ہے. بات ہو رہی ہے 9 مئی کی, بس یہی ایک بڑا عمل ہوا ہے پاکستان میں. پہلے مرحلہ میں جو آپ نے کیا ہے, دوسرے مرحلہ میں آپ نے جو کیا ہے, تیسرے مرحلہ میں آپ نے جو کیا ہے, مشرف نے جو آپ نے کیا ہے, انہوں نے جو مسئلہ لگایا تھا, جو کچھ ان سے ہوا تھا, یہ پارلیمنٹ ان کو ابزال کرتی ہے. 9 مئی کے بارے میں بھی کہہ دیجیے پارلیمنٹ میں تو یہ پارلیمنٹ ابزال کرتی ہے 9 مئی والوں کو. پہلے مرحلہ میں ساری فوج, دوسرے مرحلہ میں ساری فوج ضیاءالحق کے ساتھ تھی, تیسرے مرحلہ میں ساری فوج شرف کے ساتھ تھی. آئے ٹیلی ویژن پہ معافی مانگے, میں 9 مئی والوں سے کہہ دوں گا کہ آپ بھی گزارا کر لیں. عمران خان جو کچھ ہے آج وہ الیکٹڈ پارلیمنٹ کا سب سے پاپولر لیڈر ہے, سب سے پاپولر لیڈر ہے. پنجاب والے بنگڑا ڈالیں, پٹھان تن کریں, بلوچ استعمال کریں, جب ہم بڑی بلوچ. کل کوئی پریس کانفرنس ہوئی تھی, کچھ دن پہلے بھی, بین السطور میں پٹھان آدمی ہوں, اردو بھی مجھے نہیں آتی, پتہ نہیں کہاں پڑھا ہوں. کہا گیا ہے کہ ہم اپنے حدود سمجھتے ہیں, ہمیں اپنے حدود کا پتہ ہے, پھر ہمیں کم سے کم یہ پوچھنے کی اجازت دیجیے پھر ہر ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں آپ کا آدمی کیا کر رہا ہے, ہر کمشنر کے دفتر میں آپ کا آدمی کیا کر رہا ہے, الیکشن کمیشن میں آپ کا آدمی کیا کر رہا ہے, ڈویژن کی سطح پر اور صوبے میں بریگیڈیئر صاحب. ہم ایسے نظام کو قطع نہیں مانیں گے کہ ایک ادارے کا بریگیڈیئر صوبے کو چلاتا ہوگا, ایک کرنل صاحب ڈویژن کو چلاتا ہوگا, ایک میجر صاحب ضلع کو چلاتا ہوگا. اٹ از انکانسٹیٹیوشنل, غلط ہے, اس کے خلاف اٹھنا جہاد ہے. ہم یہ کرنے آئے ہیں, ہمارا آپ سے کوئی جھگڑا نہیں, بسم اللہ کیجیے. بات ہو رہی ہے 9 مئی کی, کوسا صاحب بڑے وکیل ہمارے دوست بیٹھے ہوئے, بس یہی ایک بڑا عمل ہوا ہے پاکستان میں. پہلا مرحلہ آپ لوگوں نے لگایا, دوسرا مرحلہ لگایا, تیسرا مرحلہ لگایا, پھر ضیاءالحق کا مشرف کا اگر دوسرا حملہ شمار کیا جائے چوتھا مرحلہ لگایا. اس میں آپ نے لوگوں کو کیا سزا دی؟ پہلے مرحلہ میں جو آپ نے کیا ہے, دوسرے مرحلہ میں آپ نے جو کیا ہے, تیسرے مرحلہ میں آپ نے جو کیا ہے, مشرف کے بارے میں جو آپ نے کیا ہے, وہی 9 مئی والے کر دیجیے. آپ نے ایک ریزولوشن کے پارلیمنٹ کے ایک ریزولوشن کے ذریعے پارلیمنٹ میں ایک ریزولوشن موو کی ہے کہ فلاں جنرل سو اینڈ سو, انہوں نے جو مسئلہ لگایا تھا, جو کچھ ان سے ہوا تھا, یہ پارلیمنٹ ان کو ابزال کرتی ہے. بس آپ کے گناہ معاف ہو گئے. پھر ضیاءالحق کے بارے میں یہی کہا, پھر مشرف کے بارے میں یہی کہا, 9 مئی کے بارے میں بھی کہہ دیجیے پارلیمنٹ میں تو یہ پارلیمنٹ ابزال کرتی ہے 9 مئی والوں کو. اگر آپ نے صلح کرنی ہے, اور اگر آپ یہ دوسری بات کر رہے ہیں معافی والی بات, بسم اللہ. آئین توڑنے والے کو, اس کا ساتھ دینے والے کو, سسپینڈ کرنے والے کو, بروگیٹ کرنے والے کو, اور ان کا ہاتھ مضبوط کرنے والوں کو, سب کو ہائی ٹریزن کا
मुजरिम ठहराता है। पहले मार्शल में सारी फौज मेरे चाचा गन अयूब खान के साथ थी, दूसरे मार्शल में सारी फौज ज़िया-उल-हक के साथ थी, तीसरे मार्शल में सारी फौज मुशर्रफ के साथ थी। आए टेलीविजन पे माफ़ी मांगे, मैं 9 मई वालों से कह दूंगा कि आप भी गुजारा कर लें, आपकी मर्जी, जो आपने रास्ता चुना हम उसके लिए तैयार हैं। हमने फैसला किया है, किसी इदारे की दुश्मनी में नहीं, हमने हमारी पार्टियों ने हमने अपने आवाम को इसकी तरबियत देनी होगी। आज से हम इस काम में लग जाएं और हम अपने कारकुनान से कहें कि जो माजी में हुआ वो तो हुआ, लेकिन आइंदा अब अगर कोई सरफिरा जर्नेल बढ़ता है आइन की तरफ माशाल्लाह लगाता है, तो हमारे कारकुनों को पार्टियों का ये हुक्म होगा कि आप सब पाकिस्तान की सड़कों पे होंगे। आप सब पाकिस्तान बुरा लग रहा है, ये बात लाउड स्पीकर को भी बुरी लग रही है। तारिक इंसाफ हेलो ये तारिक इंसाफ के कारकुनों को, हमारी सियासी की पार्टियों को, हजरत की पार्टी के कारकुनों को हमारा ये हुक्म होना चाहिए, जिस दिन हमारे आइन को छेड़ा गया और किसी ने ये गलती की मार्शल लगाने की, हम सबको सड़कों पे होना चाहिए। सब हाथ उठाएं, जो साथ देता है वो हाथ उठाए भाई, जो इस बात की तारीफ करता है वो हाथ उठाए। अल्लामा साहब ने लीड करना होगा, कैसर साहब ने लीड करना, हम आगे होंगे और हम अपने आइन और मुल्क का दिफा करेंगे, ये हमारा वजीफा है। इसके लिए हमने ये चीज़ बनाई है, हमें कोई ओहदा नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। इमरान खान जो कुछ है आज वो इलेक्टेड पार्लियामेंट का सबसे पॉपुलर लीडर है, सबसे पॉपुलर लीडर है। मैं नहीं समझता इन बातों को, कोसा साहब मुझे मेरी रहबरी करें। अगर आप उनके केसेस विड्रा नहीं करना चाहते, कम से कम पार्लियामेंट के एक रेजोल्यूशन के जरिए उसे जमानत पर रिहा कर दें, जमानत पर रिहा कर दें। अगर खुदा न खास्ता रिहा करना पड़ेगा, करो नहीं उन्हें करना पड़ेगा। रिया करो की बात नहीं है, उन्हें रिया करना पड़ेगा। करो, हम मिन्नत कर रहे हैं, करो की बात नहीं है। वो इलेक्टेड बहुत सारे लोगों का लीडर है, बस जमानत पे रिहा कर दें। खुदा न खास्ता अगर इमरान खान इतना कमज़ोर आदमी हुआ कि वो जमानत के बाद मुल्क से भागा, तो आप लोगों को फ़ायदा है। एक ख़तरनाक आदमी से आपकी जान छूट जाएगी। और अगर यहाँ रहा शरीफ आदमी है, उसकी बीवी को अपने खुद शर्म करो, खुदा का खौफ करो यार। मुसलमान भी अपने आप को कहते हो, इंसान भी अपने आप को कहते हो। इद्दत ये है, इद्दत वो है, निकाह ये, शर्म करो, हया करो, बेगैरत लोग यार, ये बड़ी बात है यार, बहुत बड़ी बात है। छोड़ो उस गरीब को, बीवी है, किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की औरत है, किसी की वो है, जाने दो। उसको घर जाना चाहती है, शोहर के पास जाना चाहती है, जेल में बैठना चाहती है। रोजाना तमाशे, हमारे वकला साहिबान, हमारे जज साहिबान बड़े बड़े जुगे पहन के बात कर रहे हैं, बहुत बुरी बात, बहुत बुरी बात। बस मैं यही कुछ कहना चाहता था, मैंने गड़बड़ नहीं करी। हमने हिम्मत करनी है, इस मुल्क को हमने वाकई में एक सही इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनाना है। और ये तब बनेगा जब यहाँ फ़र्द की जुल्म नहीं होगा, जब यहाँ फ़िरके पे दालादस्ती नहीं होगी, जब यहाँ किसी कौम का बेहतरीन मुल्क बनेगा। पंजाब वाले बंगला डालें, पठान तन करें, बलोच धमाल करें, जब हम बड़ी बलोच क्या मांगते ये सना भाई है। आपको ये सुनकर हमारे समेत पश्तून बलोच हम जहाँ हैं, झूठ मूठ की सारी आबादी अगर निकाल दें, हमारी आबादी पंजाब के एक ज़िले के बराबर है। हमारे सारे वो चमन से लेकर
گوادر تک ہماری آبادی آپ کے پنجاب کے ایک ضلع کے برابر، ہمارے وسائل ملکوں سے زیادہ ہیں، لیکن عام غریب بلوچ آدمی کے پاس 3 جوڑے کپڑے کا تصور نہیں ہے۔ وہ کیا کرے گا پاکستان کو؟ وہ آپ سے یا پشتون آپ سے یا سرائکی آپ سے یا غریب پنجابی، میں نے لاہور میں پوچھا تھا، میں نے کہا عام غریب آدمی کی مزدوری کیا ہے؟ 1200 وہ بھی ہر روز نہیں ملتی۔ 1200 روپے ایک پیالی چائے انٹر کنٹیننٹل میں، اگر آپ فلانا ہوٹل میں جائیں، آپ 4 آدمی ہوں تو 2000 روپے دیں۔ 1200 روپے شہباز ہیں، باقی لوگ مہربانی کریں، حکم کریں، کم سے کم 2000 روپیہ 2500 روپیہ روزانہ کر دیں ان کا۔ کسان غریب مر رہا ہے بھوکوں۔ وہ علامہ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا کہ جس کھیت سے دیکان کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے کوشے گندم کو جلا دو۔ جب غریب آدمی کاخ عمرہ کے درد دیوار ہلا دو، اس تاریخ میں یہ کام کرنا ہو، اور ہم نے کرنا، میں اس عمر میں جوان نہیں ہوں، لیکن میں بالکل اس رائے خیر میں انقلاب کے اس قافلے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ ہم نے انقلاب برپا کرنا ہے، متحدہ انقلاب برپا کرنا ہے، اور عوام کی طاقت سے برپا کرنا ہے، اور یہ آسان ہے انشاءاللہ۔ خدا آپ کو عزت دے، بڑی مہربانی۔ God bless you.